اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا وارحموا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک کا آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. نہایت مکرم و محترم قابل تکریم عزت مآب عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اس میں دعا ہے وہ ذات رب ازل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. ہمیں یہ دین متین پہ چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیات بینات آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں. ان کی روشنی میں چند اہم باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. معزز احباب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کریم کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اصل جو موضوع ہے وہ ہے رحمت الہیہ کیسے حاصل ہو. اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون کون سے عمل ایسے ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں پہ راضی ہو جاتا ہے اور بندے پہ رحم فرما دیتا ہے؟ وہ عمل کون سے ہیں؟ تو چند اہم اعمال ہیں. ان اہم اعمال کے کرنے سے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتا ہے. ان میں پہلا عمل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ایک بات آپ کو اور عرض کر دوں، یہ جو لعلکم ترحمون ہے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ قرآن مجید میں 8 جگہ پر ہے. کتنی جگہ پر ہے؟ 8 جگہ. لعلکم ترحمون 8 مقامات پہ ہے. 8 مقامات وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. تو ان میں ایک عمل یہ ہے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ. اگر تم اطاعت خدا بندی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو، اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات تم پہ رحم فرمائے گا. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے، تو تم تقوی اختیار کرو
تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ اگر بندہ تقوی اختیار کر لے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو اس کی بھی ہمیں برکت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی وہ رحمت خداوندی حاصل کر جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کریم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے یہاں تین عمل اور آ گئے کہ نماز پڑھنے سے رحمت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے رحمت ہوتی ہے، اطاعت مصطفیٰ سے رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ تین عمل بھی ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لینے چاہیے، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، تقویٰ یعنی ڈر اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں، اور نماز اور زکوٰۃ۔ پانچ عمل ہو گئے، نماز اور زکوٰۃ۔ تو نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بننے پہ ہوتی ہے، بلکہ چھما چھم برستی ہے۔ ایک مسئلہ بھی ساتھ سن لیں، اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز قضا پڑھے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بندے کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہ گئی تو بندے کو چاہیے کہ وہ جلدی پڑھ لے، کیونکہ اگر وہ بغیر پڑھے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس نماز کا اسے حساب دینا پڑے گا، اور وہ ایک نماز جو فرض ہے جو رہ جاتی ہے تو اس کا حساب دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نماز ایک بھی بندے کے ذمہ نہیں رہنی چاہیے۔ تو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سننے بہت آسان ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے تو کھلے، بندہ توبہ کرے، استغفار کرے کہ میری نماز کیوں رہ گئی، یہ غفلت کی وجہ سے ہے، اور پھر وہ اس اپنی نماز کو جو رہتی ہے اس کی نیت کر کے قضا میں سنتیں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سنتوں کی قضا ہے نہ نفلوں کی قضا ہے۔ جو فرض تمہارے رہ گئے ہیں ان فرضوں کی قضا ہے، اور جو وتر رہ گئے ہیں تو وتروں کی بھی قضا ہے۔ تو فرض اور وتر یہ آپ کی قضا دیں گے۔ لیکن اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو فجر کی سنتیں اتنی اہم ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دشمن کے گھوڑے تمہاری گردنوں کو روند کر جا رہے ہو تو پھر بھی تم نے فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی، اتنی اہم ہے۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر ادھر سے آپ آئے ہیں مسجد میں اور ادھر سے امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور دوسری رکعت جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب میں سنتیں شروع کروں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو میری سنتیں جو ہیں ان کے پڑھتے ہوئے امام صاحب وہ فرض پڑھ لیں گے، تو پھر شرعی حکم ہے کہ آپ اپنی سنتیں چھوڑ دیں اس وقت اور فرضوں کے ساتھ شامل ہو جائے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ اس کی وہ جو امام کے ساتھ فجر کی نماز جاری ہے وہ مل جائے، فرض مل جائے۔ اب جب فرضوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، امام کے ساتھ فرض پڑھ لیے، اب سنتیں کب پڑھنی ہیں؟ اسی وقت نہیں اٹھ کے پڑھ سکتے، بلکہ اب سنتیں پڑھنی ہیں جب سورج نکلے، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اب سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سنتیں قضا ہوں گی، اور یہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے، اس دن کے زوال کے وقت سے پہلے پہلے اس کی قضا کا وقت ہے، آپ اس قضا کو پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پھر وہ باقی سنتوں کی طرح ہی ہو جائے گا۔ تو جو شرعی حکم ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی قضا، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری تو 10 سال ہو گئی نماز نہیں پڑھی، معذرت استغفر اللہ ربی بالکل، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، ہم کیسے اس کی قضا دیں؟
تو وہ بھی سن لیں کہ وہ یوں نیت کریں. مثلا فجر کی نماز ہے تو وہ نیت کریں یا اللہ میری جو سب سے پہلی فجر کی نماز رہتی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں, تو وہ پڑھ لیں. پھر کہیں یا اللہ میری جو سب سے پہلے ظہر کی نماز رہتی ہے, پھر جو سب سے پہلے عصر کی رہتی ہے, اس طرح شروع کر لیں. اور اگلے دن وہ کہیں کہ یا اللہ اب میری جو سب سے پہلے رہ گئی وہ پہلے والی ہو گئی, اب جو بات پیچھے رہ گئی تھی وہ پہلے ہو گئی, وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی. تو اس طرح ان کی قضا دینا شروع کر دیں. اور نفل اور سنتیں عام حالت میں نہ چھوڑا کرو. عام طور پہ ہوتا ہے نا جب جمعہ پڑھا جاتا ہے تو امام صاحب ادھر سلام پھیرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہاں تو کچھ بچت ہے, لیکن بڑی بڑی مسجدوں میں شہروں میں ادھر امام صاحب نے ادھر سلام پھیرا, ادھر جناب ایسے دوڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں رسیوں سے ان کو باندھ کے یہاں رکھا ہوا تھا, بڑی مجبوری کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح بھاگتے ہیں. تو جوتے بھی جلدی جلدی اٹھا کے باہر جا کے پہنتے ہیں. تو بھائی ایک تو ایسے کرنا نہیں چاہیے, ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا لیکن بات جگہ پہ ہوتا ہے. ایک تو ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ ویسے بھی آداب مسجد کے بھی خلاف ہے, آداب جمعہ کے بھی خلاف ہے, جمعہ المبارک کے آداب کے بھی. کیونکہ جب اس امام نے جب جمعہ پڑھا کے سلام پھیرا تھا, اب تو مانگنے کا وقت آیا تھا. بھائی مزدور نے مزدوری تو کر لی, دیہاڑی پوری کر لی, اور جب مالک نے دیہاڑی دینے کی بات کی کہ اب دیہاڑی دینے کا وقت آیا ہے, تو مزدور اس وقت بھاگ جائے تو کیا فائدہ ہوا. تو جب سلام پھیر کے مانگنے کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے, تو اس وقت بندہ اٹھ کے بھاگ جائے. تو مالک جو ہے وہ کیا کہے گا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں میری رحمت کی, میں تو اس کے گناہ معاف کرنے لگا تھا, اس پہ برکتیں نشاور کرنے لگا تھا, اور یہ اس طرح اکتا کے ڈر کے بھاگ رہا ہے مجھ سے. ویسے بھی دنیا میں جب کبھی کوئی کسی پہ کرم کرے تو بعد میں کچھ دیر تو بیٹھنا چاہیے. کوئی بندہ جو کسی کے پاس جائے کہ میرا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے, تو ہمارا یہ بندہ پھانسی پہ چڑھ رہا ہے, جناب مہربانی کرے کوئی سفارش کرے, تو وہ کر دے. تو کر کے پھر وہ سلام بھی نہ دے اور بھاگ جائے, تو وہ کہے گا بڑا بے مربت آدمی ہے, اتنا بڑا اس کا کام کیا ہے, کو 2 منٹ بیٹھتا تو صحیح. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اس کریم کی بارگاہ میں ہم آ کے بیٹھے ہیں, تو پھر ذرا تحمل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بعد میں نفل پڑھے, سنتیں پڑھے. اور جب کوئی نفل اور سنتیں پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتا ہے فرشتوں فرض تو اس نے جو ہم نے اس کے ذمہ لگائے تھے وہ تو پڑھ لیے ہیں, یہ اب یہ کیا کر رہا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے اور نفل پڑھ رہا ہے, تو نے اس پہ کرم کیا ہے, اسے جمعہ المبارک کی توفیق دی ہے, یہ اب شکرانے میں اور نفل پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اب کیا کر رہا ہے, یا اللہ اب یہ تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے, اچھا یہ میرے حبیب سے پیار بھی کرتا ہے, میرا بالکل ماننے والا ہے, چلو پھر فرشتوں اس پہ اور کرم کر دو. تو یہ تو اس کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اور آج کے جمعے پہ تو بیان یہ ہو رہا ہے کہ رب کی بارگاہ سے رحمت کیسے حاصل کرنی ہے. تو عاجزی, انکساری, دعا, یہ چیزیں ہیں. تو قضا نماز اگر کسی کی 10 سال کی بھی رہ گئی ہے, 20 سال کی بھی, تو وہ یہ کام شروع کرے, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھنی شروع کر دے. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اچھی نیت بڑی ضروری ہے. رب فرماتا ہے میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں, نیتوں کو دیکھتا ہوں. تو دلوں کو پہلے جب وہ دیکھے گا کہ اس کی نیت اچھی ہے, 20 سال کی نمازیں رہتی تھی, اب میں نے وہ ساری کی ساری پڑھنی ہے, تو اس نے شروع بھی کر دی ہے, درمیان میں وہ فوت ہو گیا 1-2 سال کے بعد, تو اللہ تعالیٰ امید ہے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کی نیت اچھی ہو گئی تھی, اور اس نے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھنی بھی شروع کر دی تھی, اور اس کو موقع مل جاتا تو یہ پڑھ بھی لیتا, تو فرشتوں چلو اس کو معاف کر دو, تو وہ کریم کرم نوازی فرما دے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت, یہ نیت جو ہے نا یہ دل کے ارادے کا نام ہے, اور دل کو پاک رکھنا اور سیدھا رکھنا یہ بڑا ضروری ہے.
ابھی میں نے ایک پروگرام کیا ہے، اس ہفتے وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ARY پہ، QTV پہ، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت پہ تو ایک جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے ایھا الولد، اے بیٹے، بچوں کے لیے تعلیمی تربیت کے حوالے سے وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اے بیٹے، بچوں کی تربیت کے لیے، خاص طور پہ درس نظامی کے دین پڑھنے والے بچوں کے لیے، کہ بیٹا تم نے جو پڑھنا ہے اے بیٹے، تو اس نیت سے تم نے پڑھنا ہے، تمہاری نیت جو ہے وہ دین پڑھنے کی دنیا کمانا نہ ہو، بلکہ دین پڑھنے کی تمہاری نیت جو ہے وہ علم کا مقصد ہو۔ اور علم کا مقصد کیا ہے؟ غایت العلم معرفتہ، آپ کہتے ہیں علم کی جو غرض و غایت ہے وہ معرفت اللہ و اللہ کی معرفت ہے، کہ میں اس نیت سے قرآن و سنت کو پڑھوں کہ مجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، رب کی پہچان حاصل ہو جائے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے 20 سوال پوچھتا ہے، اور ان میں سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کرتا ہے، اے بندے، جو چیز تو نے بندوں کو دکھانی تھی ہے بندے، اس کو تو تو نے بڑا چمکایا، یعنی ظاہر کو، یعنی اپنے چہرے کو، جو تو نے بندوں کو شاید دکھانی تھی اس کو تو تو نے بڑا چمکایا، چہرے کو خوبصورت بنایا، لباس کو بڑا خوبصورت بنایا، باہر سے ٹیپ ٹاپ تو نے بڑی کی، بندوں کو جو دکھانا تھا وہ تو تو نے بڑا سجایا، اور جو تو نے مجھے دکھانا تھا دل، اس کو تو نے کیوں نہیں چمکایا؟ دل تو تیرا گندگی سے بھرا ہوا ہے، نجاست سے بھرا ہوا ہے، دل میں تیرے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تباہی ہے، تو جو تو نے مجھے دکھانا تھا اس کی تو صفائی کی نہیں، اور جو تو بندوں کو دکھانا تھا اس کی تو نے بڑی صفائی کی ہے، تو تو نے تو بندوں کو بھی مجھ سے زیادہ اچھا سمجھا، بندوں کو دکھانے والی شے چمکا کے رکھی اور مجھے دکھانے والی شے خراب کر کے رکھی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں دل کو چمکا اے طالب علم، اپنے دل کو چمکا، اور دل کیسے چمکے گا؟ برتن کو چمکانا ہو تو پانی سے اس کو صاف کرتے ہیں، اور دل کو چمکانا ہو تو آنسوؤں سے صاف کرتے ہیں، رقت سے صاف کرتے ہیں، عاجزی سے صاف کرتے ہیں۔ دل کو چمکانا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سے، ریاضت سے، نماز سے، درود پاک سے اس کو چمکاتے ہیں۔ تو یہ دل کو چمکانے والی چیزیں ہیں، اس کو صاف رکھو، تو نیت اچھی رکھو کہ میں نے جو میری پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں میں نے ان کو پڑھنا ہے۔ تو ایک اور بات بھی آج کل فتنے بہت چل پڑے ہیں، تو آپ تو چونکہ زیادہ کاروباری معاملات میں رہتے ہیں، تجارت میں ہمارا سامنا رہتا ہے علمی دنیا میں دن رات کہ نئے سے نئے فتنے کون سے آ رہے ہیں، تو لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں جواب، تو اس طرح کے فتنے بھی ایک آگے ہیں جو لوگوں کو ٹی ویوں پہ بیٹھ کر اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر مختلف جگہ پہ بیٹھ کر دن رات یہ تلقین کر رہے ہیں کہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلی عبادت کی ضرورت نہیں، اور ایک تو کمینہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفل تو نبی پاک کی فضول عبادت ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، وہ جرم کا ایک بدبخت ہے خبیث، اور اس کے پیچھے جو ایجنسیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، وہ نبی پاک کے عمل کو مجھے آپ بتائیں کہ نبی پاک رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کوئی عمل فضول ہو سکتا ہے؟ اور بھائی جو کوئی عمل حضور نے کر لیا وہ کچھ نہ بھی تھا تو حضور کے کرنے سے وہ قابل عمل بن گیا۔ میرے آقا کریم تو وہ ہے، رب نے قانون نازل کیا، پہلے نبیوں پر لکھی لکھائی تختی، پوری تختیاں آتی تھی، لیکن جب حضور آئے تو فرمایا پیارے حبیب تیرا اٹھنا بیٹھنا قانون ہے، تیرا چلنا پھرنا قانون ہے، تیرا کلام کرنا قانون ہے، جو تیرا اشارہ ہو وہ قانون ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک حدیث قولی ہوتی ہے
ایک حدیث فعلی ہوتی ہے اور ایک حدیث تقریری ہوتی ہے. یہ ہمارے طالب علم جانتے ہیں کہ قولی حدیث وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے کہ یہ کام کرو، وہ قولی حدیث ہے. اور فعلی حدیث وہ ہے جس میں حضور کسی کو حکم تو نہ دے مگر خود کر دے، خود کیا ہو حضور نے وہ عمل، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعلی حدیث. تو قولی حدیث بھی قابل عمل ہے، ہمارے لیے قانون ہے، اور فعلی حدیث جس پہ حضور نے حکم تو نہیں دیا مگر کر کے دکھایا، تو وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس پہ بھی عمل کرنا. اور ایک ہے تقریری حدیث. تقریری حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو حکم دے دیا، ایک کر کے دکھا دیا. اور تقریری حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور سرکار نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، یہ نہیں فرمایا. کسی نے کوئی عمل کیا اور حضور خاموش رہے، چپ رہے، تو یہ فعل تقریری ہے، عمل حدیث تقریری ہے. اس میں بھی رب نے قانون بنا دیا کہ میرا حبیب اگر کسی کا عمل دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ بھی امت کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ ہوتا، برا ہوتا، تو میرا حبیب اس کو بھی روک دیتا. تو جس نبی کی خاموشی بھی فضول نہیں سمجھ میں آئی بات، جن کا خاموش رہنا وہ بھی قانون بنتا ہے، تو ان کا کوئی عمل ہو اور اس کو کوئی فضول کہتے بدبخت. تو میں اس لیے آپ دوستوں کو تربیت کی باتیں کر رہا ہوں کہ کچھ اس قسم کے فتنے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، نفلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ تو فضول عبادت ہے، تو نفل نہیں پڑھنے چاہیے، بس اتنی نمازیں ہی تھی، بس یہ فرض یہ چند رکھتے ہیں، بس یہ پڑھو، اس کے علاوہ چھٹی نہ کوئی سنتیں ہیں نہ کوئی نفل ہے. نہ بھائی نہ، ایسے کمینوں کے پیچھے نہ چلنا، غلط لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. یہ نفلی عبادت اس کی بھی بڑی برکت ہے. اور یہ یاد رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل. امام بخاری کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو میرا قرب پاتا ہے نا وہ نفلی عبادت کی وجہ سے پاتا ہے. سبحان اللہ. ولی فرض پڑھنے سے نہیں بنتا، ولی نفل پڑھنے سے بنتا ہے، اضافی عبادت سے ولی بنتا ہے. آپ دکان پہ کسی کو ملازم رکھتے ہیں اور 6 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، آپ اس کو 10,000 15,000 تنخواہ دیتے ہیں. 6 گھنٹے کے بعد وہ تو آگے پیچھے ہو جائے، ٹھیک ہے آپ اس کو اس کی پے کر دیں گے، لیکن ایک بچہ ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کہتے ہیں تیری چھٹی کا ٹائم ہو گیا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جی، آپ مالک ہیں، آپ کو پریشانی نہ ہو، ابھی گاہک آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کو 2 گھنٹے اور بھی بیٹھا رہو، تو میں نے جا کے کیا کرنا ہے. تو وہ 2-3 گھنٹے اضافی ٹائم لگا دے اسی تنخواہ میں. تو آپ کو بتائیں وہ جو 6 گھنٹے بعد فوری ڈیوٹی سے 5 منٹ پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا، آپ کو وہ اچھا لگے گا یا 2 گھنٹے زیادہ لگانے والا اچھا لگے گا؟ زیادہ لگانے والا ہی اچھا لگے گا نا. تو رب بھی دیکھتا ہے ان چیزوں کو کہ نماز تو ٹھیک ہے 5 منٹ میں فرض تو ہو گئے 4، پر یہ بندہ بیٹھا ہے ابھی بھی، ڈیوٹی تو اس کی پوری ہو گئی تھی، پر یہ ڈیوٹی کے بعد بھی بیٹھا ہے، اور یہ تو سارا دن ہی بیٹھا رہتا ہے، رات ہی بیٹھا رہتا ہے، ادھر جاتا ہی نہیں ہے. تو بندو اس کا بھی کچھ کرو. تو پھر اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے جو بندہ سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں بیٹھ گیا ہے تو ہم پھر کیا کریں؟ بندو اس کے جتنے دنیا کے کام تھے خفیہ طور پہ تم اس کے کام چلاتے رہو. پھر اللہ اس کو برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اس کو نور بھی عطا کرتا ہے، اور خزانہ غیب سے اس کے کام بھی خفیہ چلتے رہتے ہیں. تو نفلوں کو نہیں چھوڑنا، نفل سنت اس پہ ضروری عمل ہے یہ. اور یہ یاد رکھیں، ایک آپ کو یہ حدیث پاک پہ سنا دیتا ہوں تاکہ اس کی برکت اور مضبوط ہو جائے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات بعد بندوں کا حساب لے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمیں فرشتوں کیا صورت حال ہے. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے فرض پورے نہیں ہیں، یہ فرض اس کے صحیح نہیں تھے. ہم جو نماز جو پڑھتے ہیں
کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر نماز ہی قبول ہو. کئی بار کپڑوں کے اوپر کوئی چیز ایسی لگی ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہمیں پتہ نہ ہو تو نماز تو نہیں ہوگی. کئی بار عین ممکن ہے کسی کا وضو نہ ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ وضو ہے تو وہ نماز تو شارٹ ہو جائے گی، نکل جائے گی. کئی بار اس نے نماز میں قرات میں کوئی غلطی کر لی، اس نے سمجھا کہ میں نے ٹھیک پڑھی ہے تو وہ تو نکل جائے گی. جب وہ چھاننی لگے گی تو اس میں سے کچرا تو نکل جائے گا. اور کوئی اگر نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں ہے ہی نہیں، لگا کہیں اور ہوا ہے، کہاں اس کی کہیں اور ملی ہوئی ہے تو نماز تو نکل جائے گی. تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری فرض عبادتیں ایسی ہیں قیامت والے دن جو ریاکاری کی وجہ سے یا کسی اور غلطی کی وجہ سے وہ چھاننی جب لگے گی وہ نکل جائے گی. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کے اتنے فرض نکل گئے، یا اللہ اس کے اتنے 100 200 400 یہ فرض اس کے نکل گئے، اتنے اس کے فرض باقی ہیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو فرشتوں بندہ اچھا تھا، اس کے نفل چیک کرو. اس وقت یہ کام آئے گے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی جب اس کا فضل ہوگا، یہ بھی اس کے فضل سے بندہ ٹھیک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفلوں کو اٹھا کر فرضوں کی جگہ فٹ کر دے. اور اس وقت یہ نفل جو ہیں یہ اس کی نجات کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ بعض نفل ایسے ہوں گے جو فرضوں سے بہتر ادا ہوئے ہوں گے تو وہ فائدہ ہو جائے گا. اس لیے فرض بھی ضرور پڑھیں، فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی ضرور کریں. صدقہ تمام معمولات جن سے رب کی رحمت ہمیں مل سکتی ہے ہم وہ عمل کریں. ایک اور بھی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، لوگوں میں صلح کرایا کرو، لڑائی نہ ڈلوایا کرو، لوگوں کے معاملات میں صلح کروا دیا کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اس کا مطلب ایک اور چیز ہمارے سامنے آگے قرآن کی روشنی میں کہ جو بندوں میں صلح کروا دیتا ہے، لڑے ہوئے کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. اور ایک سرکار کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رب کی رحمت ہو، رحمت الہیہ ہم پہ ہو، تو پھر آپ بھی بندوں پہ رحم کریں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئیں. تم لوگوں کے ساتھ رحمت کرتے جاؤ گے. ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اس پہ بات ختم کرتا ہوں ذکرن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندے کا حساب ہوگا تو ایک نیکی کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا. کتنی نیکیوں کی وجہ سے؟ ایک نیکی. وہ ایک نیکی کیا ہوگی؟ وہ ایک نیکی یہ ہوگی کہ وہ بعض لوگوں پہ رحم کرتے ہوئے اگر اس کے لیے پاس کوئی شخص آ جاتا تھا بابر مجبوری تو وہ ان کو قرض دے دیا کرتا تھا، قرض وہ دے دیتا تھا. اور جب وہ قرض واپس لینے کا وقت ہوتا تو وہ اپنے بندے سے کہتا ملازم سے کہ جاؤ آج اس سے قرض لینے کا وقت آ گیا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس پیسے بن گئے ہو تو لے لینا، اگر نہ ہو تو اس کو گالی نہ دینا، سختی نہ کرنا، اس کو چند دن اور دے دینا، اس پہ رحم کرنا. پھر بھیجتا تھا بھی اگر ہو گئے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو چند دن اور دے دینا. تو اس طرح وہ آگے اس کو ٹائم دے دیتا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس طرح رحم کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو وہ بندوں پہ رحم کیوں کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اس بندے پہ رحم اس لیے کرتا تھا کہ میں اس پہ رحم کر دوں، مجھ پہ جب مشکل وقت آئے تو مجھ پہ رحم کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میرے بارے میں اچھا گمان کیا تھا، ہم تیری اس نیکی میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اس کے صدقے تجھے بخش دیتے ہیں. میں نے فوجی چوک پہ ایک بار یہ تقریر کی تھی تو اگلے دن جو ہے نا ایک بندہ آ گیا تھا فوجی چوک سے، آ کے کہنے لگا استاد جی میں بھی آپ سے قرض لینے آیا. تو دیکھ کے آج تک وہ واپس مجھے ملا نہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی بارگاہ میں یہ ذمہ میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو بندہ اپنوں پہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم فرمائے. آمین. سنتے ہیں.